الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. کتاب الشفاء باب دوم کی 8ویں فصل ضروریات زندگی کی دوسری قسم جس کی زیادتی کثرت پر اتفاق تعریف کی جاتی ہے اور اس کی کثرت پر فخر کیا جاتا ہے، جیسے نکاح اور بلند مرتبہ. لیکن نکاح یہ تو شرعاً بالاتفاق محمود ہے کہ یہ کمال و صحت مردانگی کی دلیل ہے. اس کی کثرت پر عادتاً ہمیشہ فخر کیا جاتا ہے. اس پر وعدہ کرنا قرآنی خصلت ہے، لیکن شریعت مطہرہ میں تو یہ سنت معصورہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس بات میں وہ شخص افضل ہے جس کی زیادہ بیویاں ہیں. اس سے ان کا اشارہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کیا کرو اور نسل بڑھاؤ، کیونکہ میں تم سے اور امتوں پر فخر کروں گا. آپ نے تبتلی یعنی نکاح کر کے معلق چھوڑ دینے کو منع فرمایا، باوجود یہ کہ اس میں قطع شہوات آنکھوں کا پست کرنا ہے. حالانکہ ان دونوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں تنبیہ فرمائی کہ جب استطاعت ہو تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح آنکھوں کو پست کر دیتا ہے اور نظر و نگاہ کی حفاظت کرتا ہے. حتیٰ کہ علماء کرام نے نکاح کو زہد کے خلاف نہیں دیکھا. سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں محبوب تھی تو پھر اس میں زہد کیا ہو سکتا ہے، یعنی یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. اس طرح ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی کہا بلا شبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو زاہد ہیں وہ بیویاں اور لونڈیاں رکھتے تھے، یعنی وہ کثیر الزواج تھے. اسی سلسلہ میں حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کثیر الازواج معروف ہیں. اکثر علماء نے اس کو مکروہ جانا ہے کہ انسان خدا کے دربار میں اس حال میں پہنچے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو. اگر یہ سوال کیا جائے کہ نکاح اور کثرت ازواج کیوں کر فضیلت کا موجب بن سکتی ہے، حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ان کے غیر شادی شدہ حصوراً ہونے کے باوجود تعریف کی ہے، پس وہ کیوں کر ثنائے باری تعالیٰ کے مستحق ہو سکتے تھے جبکہ وہ اس فضیلت سے عاجز تھے. اور یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ عورتوں سے الگ رہے. اگر یہ امر ایسا ہی ہوتا جیسا کہ بیان کرتے ہو تو ضرور وہ نکاح کرتے. اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے غیر شادی شدہ کی تعریف کی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نامرد تھے یا ان کا سر مرد یعنی مردانہ شرمگاہ تھا ہی نہیں، بلکہ اس پر بڑے مفسرین اور علماء ناقدین کا انکار منقول ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو نقص و عیب ہے جو انبیاء کرام اسلام کی شان کے لائق نہیں، بلکہ حصوراً کے معنی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم تھے اور وہ گناہ نہ کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ وہ گناہ زنا سے رکے ہوئے تھے، اور بعض نے کہا وہ نفسانی خواہشات سے مجتنب الگ تھے، اور بعض نے کہا کہ ان کا عورتوں کی طرف میلان تھا ہی نہیں. اب تم کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ نکاح پر قدرت نہ ہونا عیب اور نقص ہے، اور فضیلت یہ کہ نکاح پر قدرت ہو تو پھر نفسانی خواہشات قلم کما کرے، یا تو مجاہدے کے ساتھ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، یا خدا کی طرف سے کفایت ہو جیسا یحییٰ علیہ السلام کا حال تھا. یہ ایک زائد فضیلت ہے، کیونکہ بسا اوقات شہوت مشغول کر دیتی ہے، اس کو دنیا میں ڈال دیتی ہے. پھر وہ شخص جس کو یہ قدرت بھی دی گئی ہو، اس کا مالک بھی بنایا گیا ہو، اس میں امور ضروریہ کو قائم بھی کرے، پھر وہ اپنے رب سے غافل نہ رہے، اس کا بڑا درجہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال مرتبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کی کثرت اپنے رب کی عبادت سے نہ روکتی تھی، بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی میں اور زیادتی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیویوں کو پاک دامن عفیفہ بنا دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے حقوق قائم فرماتے، ان کے معاش کی جستجو کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ صراحت کے ساتھ بتا دیا تھا کہ اگرچہ بیویوں کی کثرت اہل دنیا کے لیے لذت میں سے، مگر یہ میرے لیے یہ کام دنیا کا حفظ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبیب الیہ من دنیاکم، تمہاری دنیا میں مجھے یہ چیز پسند ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے
جو عورتوں اور خوشبو کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا، یہ دونوں اگرچہ اوروں کے لیے دنیاوی لذت ہے مگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے دنیا کے لیے نہیں بلکہ اخروی فوائد کے لیے ہے۔ بس باب کے اس کے کہ ہم نے تربیت کے سلسلہ میں ذکر کیا اور خوشبو کا استعمال فرشتوں کی ملاقات کے لیے تھا، اور ایسے بھی کہ خوشبو کا استعمال جماع پر بریکتا کرتا ہے اور اس کا مددگار ہے اور سبب جماع کا مہیج و محرک ہے، لیکن ان دونوں یعنی عورتوں اور خوشبو سے محبت ان کے مذکورہ فوائد کے لیے نہ تھی بلکہ کسی اور سبب کے لیے تھی اور نہ کہ قطع شہوت کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خالص محبت ذات الہی اور اپنے مولا کے مشاہدہ قدرت اور اس سے مناجات میں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں محبتوں کو جدا جدا بیان کر کے دونوں کی حالتوں کا فرق بتا دیا۔ بس فرمایا نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی۔ سو اب حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عورتوں کی آزمائش میں مبتلا ہونے سے باز رہنے میں برابر ہو گئے اور عورتوں کے ساتھ قیام فرمانے سے فضیلت میں ان سے بڑھ گئے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں جن کو طاقت دی گئی اور بہت سی دی گئی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد عورتوں کو نکاح میں لانے کی تعداد مباح کر دی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کے لیے مباح نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں دن یا رات میں 11 عورتوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم باتیں کیا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو 30 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ نسائی نے اس کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ طاؤس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جماع میں 40 مردوں کی طاقت دی گئی تھی۔ اسی کی مثل صفوان بن سلیم سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد شدہ لونڈی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات 9 بیویوں پر دورہ فرمایا اور دوسری کے پاس جانے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور فرمایا یہ بہت اچھا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میں آج رات 100 عورتوں کے یا 99 عورتوں کے پاس جاؤں گا، انہوں نے ایسا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پیٹھ میں 100 آدمیوں کی طاقت تھی، حالانکہ ان کی حوالہ عقد میں 300 بیویاں یا ان کی تحویل میں 300 باندیاں تھی۔ نقاش رحمۃ اللہ تعالی ہے ان کے سوا دوسروں نے نقل کیا کہ 700 بیویاں اور 300 باندیاں تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام باوجود کمال زہد اور اپنے ہاتھ سے کسب معاش کے آپ علیہ السلام کی 99 بیویاں تھی، اور جب ایک اور سے نکاح کر کے 100 پورا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر خبردار کرتے ہوئے فرمایا ان ھذا قیلہ 99 نعجہ، بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ مجھ کو لوگوں پر 4 باتوں پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 شجاعت، نمبر 3 کثرت جماع، اور نمبر 4 قوت گرفت۔ لیکن جاہ مرتبہ 100 عقلاء کے نزدیک یہ عادتاً محمود ہے، اس کے جاہ و جلال کے موافق ہی لوگوں کے دلوں میں عظمت ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توصیف میں ارشاد فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرہ، باعزت ہوگا دنیا اور آخرت میں، لیکن اس کی آفتیں بہت ہیں، پس وہ بعض لوگوں کے لیے آخرت کے فائدے کے لحاظ سے مضر ہے، اسی وجہ سے بعض اس کی مذمت کی ہے اور اس کو برا کہا ہے، اور اس کی ضد یہ گمنامی کی مدح کی ہے، اور شریعت میں گمنامی کی مدح اور زمین پر اترانے کی مذمت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ عنایت فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی قبل اظہار نبوت اور بعد اظہار نبوت لوگوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظمت ہیبت تھی، حالانکہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایذائیں پہنچاتے تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ اس بارے میں کثرت خبریں مشہور ہیں۔ بلا شبہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہ دیکھا ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہیبت زدہ ترسیدہ ہو جاتا، جیسا کہ قیلہ نامی عورت سے مروی ہے کہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ لرزہ براندام ہو گئی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مسکین عورت تو تسلی رکھ. ابو مسعود کی حدیث میں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ لرزنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطمینان رکھ میں بادشاہ یا فرشتہ نہیں ہوں لیکن نبوت، شرافت، منزل اور رسالت اور صفائے ذکر امت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم مرتبہ دنیا میں ہے وہ تو بہت عرف و اعلیٰ ہے. پھر آخرت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آدم کے سردار ہیں.